السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم ان مشہور شخصیات کی زندگیوں کو تلاش کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج ہم جگن ناتھ آزاد کی زندگی کا جائزہ لیں گے، جو ایک مشہور اردو شاعر، ادیب اور ماہر تعلیم ہیں۔ 5 دسمبر 1918 کو پیدا ہونے والے جگن ناتھ آزاد نے اردو ادب میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں تصنیف کیں، جن میں شعری مجموعے، نظمیں، سوانح حیات اور سفر نامے شامل ہیں۔ جگن ناتھ آزاد کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو وہ 5 دسمبر 1920 کو پنجاب کے ضلع میاں والی کے چھوٹے سے قصبے عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ آزاد کی اردو ادب سے گہری محبت ان کے والد تلوک چند محروم کی میراث تھی، جو سید ہاشم رضا، سید معین الدین جعفری الچشتی جیسی قابل ذکر شخصیات کے قریبی ساتھی تھے، اور شبیر حسن خان، جو جوش ملیحہ آبادی کے نام سے مشہور ہیں۔ خود ایک معروف شاعر محروم نے آزاد کو دیوان غالب کے ذریعے اردو شاعری کی دنیا سے متعارف کرایا اور مشاعروں میں لے کر گئے، جہاں آزاد کی شاعرانہ صلاحیتیں نکھرنے لگیں۔ آزاد کی ابتدائی زندگی کے اہم لمحات میں سے ایک ان کا پہلا مشاعرہ تھا، جہاں ان کی ملاقات معزز شاعر حفیظ جالندھری سے ہوئی۔ جالندھری نے نوجوان آزاد کو ہندوستان ہمارا کی ایک کاپی پیش کی، ایک تحفہ جسے آزاد نے کئی برسوں میں یاد رکھا اور دوبارہ پڑھا بھی۔ اس ملاقات نے شاعری کے لیے آزاد کے شوق کو مزید تقویت بخشی اور ادبی دنیا میں ان کی راہیں مضبوط کر دیں۔ جگن ناتھ آزاد کی تعلیم پر تفصیلاً بات کریں تو آزاد کا تعلیمی سفر جامع اور شاندار تھا۔ انہوں نے اپنی باضابطہ تعلیم میاں والی کے راجہ رام موہن رائے ہائی اسکول سے شروع کی تھی، جہاں سے انہوں نے 1933 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر راولپنڈی کے دیانند اینگلو ویدک DAV کالج میں داخلہ لیا۔ 1934 میں FA کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ آزاد کی علم کی جستجو نے انہیں گورڈن کالج راولپنڈی پہنچا دیا، جہاں انہوں نے 1939 میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے آزاد نے گورڈن کالج سے 1937 میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ ملازمت کی مدت کے بعد وہ تعلیم کی طرف واپس آئے اور 1944 میں فارسی میں MA اور 1945 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MOL کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی علمی فضیلت کا اعتراف اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور انہیں ربندر ناتھ ٹیگور کی طرف سے کتابوں کا ایک سیٹ دیا گیا۔ جگن ناتھ آزاد کی علمی کامیابیوں نے ادب میں ان کے کیریئر کی مضبوط بنیاد رکھی۔ متعدد زبانوں میں ان کی مہارت اور ادبی روایات کی گہری تفہیم نے انہیں بھرپور کام کرنے کی اجازت دی۔ شبنم رومانی، سید فخر الدین بلے علیگ، احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر وحید قریشی جیسی قابل ذکر شخصیات سے ان کی گہری دوستی رہی۔ ان تعلقات نے ان کی فکری اور تخلیقی کوششوں کو تقویت بخشی۔ اپنی پوری زندگی میں آزاد اکثر پاکستان کا دورہ کرتے رہے، اکثر اپنے قریبی دوست سید فخر الدین بلی کی رہائش گاہ بیلی ہاؤس میں رہے۔ ان دوروں نے انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھنے اور پاکستان میں ادبی برادری کے ساتھ منسلک رہنے کا موقع دیا۔ پاکستان کی ممتاز ادبی شخصیات کے ساتھ ان کی دوستی اور اشتراک اس ملک اور اس کے ثقافتی منظرنامے کے ساتھ ان کے گہرے رشتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اگر آزاد کے کیریئر پر بات کریں تو جگن ناتھ آزاد کا کیریئر اردو ادب اور صحافت سے ان کی ہمہ جہت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ محمد اقبال کی زندگی، فلسفہ اور کام پر ایک اتھارٹی تھے اور 1981 سے 1985 تک اقبال میموریل ٹرسٹ کے صدر بھی رہے۔ اس کے بعد آزاد انجمن ترقی اردو ہند کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ فروغ انسانی وسائل کی وزارت کے تحت اردو کے فروغ کے لیے قومی ادارہ بنایا گیا تھا اور وہ 1993 میں صدر بنے اور اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ایک صحافی کے طور پر صحافت سے ان کا تعارف ان کے کالج کے دنوں میں ہوا تھا، جب وہ کالج کے اخبار گوڈونین کے ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔
ان کی پہلی باضابطہ پوسٹنگ لاہور سے شائع ہونے والے اردو مہانما ادبی دنیا کے ایڈیٹر کے طور پر ہوئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد آزاد دہلی چلے گئے تھے اور اردو روزنامہ ملاب کے اسسٹنٹ ایڈیٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ صحافت کے اس ابتدائی آغاز نے اردو ادب میں اہم ادارتی کرداروں اور شراکتوں سے نشانزد کیریئر کی بنیاد رکھ دی تھی، اور اگر ایک سرکاری ملازم کے طور پر ان کے کیریئر کی بات کریں تو 1948 میں آزاد نے امپلائمنٹ نیوز کے ایڈیٹر کے طور پر حکومت ہند کی وزارت محنت میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات کے پبلیکیشنز ڈویژن میں اسسٹنٹ ایڈیٹر اردو کا عہدہ حاصل کیا۔ سرکاری ملازمت میں ان کے کیریئر میں مسلسل ترقیاں دیکھنے کو ملی، جس کے بعد آزاد 1955 میں انفارمیشن آفیسر اردو بنے۔ بعد از انہوں نے خوراک اور زراعت، سیاحتی جہاز رانی اور ٹرانسپورٹ، ورکس اینڈ ہاؤسنگ اور وزارت داخلہ سمیت مختلف وزارتوں میں خدمات انجام دیں۔ نئی بنائی گئی بارڈر سیکیورٹی فورس کے پہلے پبلک ریلیشنز آفیسر بھی تھے۔ ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر کے عہدے پر ترقی پا کر آزاد نے پریس انفارمیشن بیورو PIB میں شمولیت بھی اختیار کی۔ نئی دہلی اور سری نگر دونوں میں خدمات انجام دیں۔ 1973 میں وہ سری نگر میں تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی پا گئے اور 1977 میں PIB اور سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے، اور 1977 میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد آزاد نے جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ اور پروفیسر کا عہدہ قبول کر لیا۔ اس کردار نے انہیں اپنے ادبی اور علمی مشاغل کو آگے بڑھانے کا ماحول اور موقع فراہم کیا۔ اپنے دور میں انہوں نے علامہ اقبال کے جاوید نامہ کا ترجمہ کیا اور علامہ کی سوانح عمری روداد اقبال کو 5 جلدوں میں لکھنے کا اہم کام بھی کیا۔ بدقسمتی سے جلد 3 تا 5 کے مخطوطات 1988 میں سیلاب میں تباہ ہو گئے تھے، جس سے تعمیر نو ناممکن ہو گئی تھی۔ جموں یونیورسٹی نے آزاد کو 1980 میں فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ کے ڈینشپ اور 1984 میں ایمریٹس فیلوشپ سے نوازا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے تعاون سے اہم ادبی کام جاری رکھا، جس نے ان کے انتقال تک رہائش اور عملہ فراہم کیا۔ جگن ناتھ آزاد کو علامہ اقبال پر ان کے علمی کام کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا۔ تارا چرن رستوگی، ایک مشہور اقبال اسکالر، نے بھی اقبال کی زندگی اور کام کے بارے میں آزاد کی جامع تفہیم کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا، اقبال اور ان سے جڑے موضوعات پر اپنی تحریروں کے تناظر میں آزاد انسائکلوپیڈک علم کے ساتھ ایک نقاد کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ جگن ناتھ آزاد اردو میں سفر نامے لکھنے کے علمبردار تھے، ایک ایسی روایت جو ان کے زمانے کے اردو لکھنے والوں میں رائج نہیں تھی۔ ان کے سفر نامے تفصیلی اور دل فریب تھے، جو ان مقامات کے بارے میں منفرد بصیرت پیش کرتے ہیں جہاں وہ گئے تھے۔ آزاد کا سفر انہیں دنیا کے مختلف حصوں میں لے گیا، اور انہوں نے اپنے مخصوص ادبی اسلوب میں اپنے تجربات کو قلم بند کیا، جسے اردو سے محبت کرنے والوں اور تجربہ کار مسافروں نے یکساں طور پر سراہا تھا۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جب 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو جگن ناتھ آزاد پر گہرا اثر ہوا تھا، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان قریبی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم تھے۔ تقسیم سے پہلے انہوں نے لاہور میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تحریک کے سیکرٹری کے ذاتی معاون کے طور پر کام کیا تھا۔ کے باوجود آزاد نے ہمیشہ پاکستان کی بھلائی کی خواہش کی، اور ان کا ماننا تھا کہ سیاسی تقسیم ہندوستانی شاعروں کو ان کے پاکستان سے محبت میں تقسیم نہیں کر سکتی۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان دوستی اور بندھن کے لیے پرجوش وکیل تھے۔ سری نگر کشمیر میں اپنے 10 سالہ دور حکومت میں حکومت ہند کے نمائندے کی حیثیت سے آزاد نے میر واعظ مولوی محمد عمر فاروق اور شیخ محمد عبداللہ سمیت مختلف دھڑوں کے ساتھ مضبوط روابط بنائے۔ ان کے غیر جانبدارانہ اور انسانی رویے نے انہیں سیاسی میدان میں عزت بخشی، جس نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں کے دوران کشمیر میں امن اور ترقی کے دور میں حصہ لیا۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران جگن ناتھ آزاد کو اردو ادب میں ان کی نمایاں خدمات اور علامہ اقبال پر ان کے وقف کام کو تسلیم کرتے ہوئے متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی کاوشوں کو ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں کے ساتھ ساتھ
مختلف مقامی، قومی اور بین الاقوامی ادبی تنظیموں نے بھی تسلیم کیا۔ آزاد کو ملنے والے سب سے باوقار ایوارڈز میں سے ایک صدر پاکستان کا گولڈ میڈل تھا، جو انہیں اردو ادب کے لیے ان کی شاندار خدمات پر دیا گیا تھا۔ آزاد کی تعریفیں صرف قومی شناخت تک محدود نہیں تھیں۔ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نے انہیں مینار پاکستان سے نوازا تھا، جو ان کی ادبی کامیابیوں کا جشن منانے کا ایک علامتی اشارہ ہے۔ جگن ناتھ آزاد اپنے انتقال سے صرف 15 دن پہلے تک اپنے فن کے لیے وقف رہے، اپنی تحریری میز پر گھنٹوں گزارتے رہے۔ وہ ایک مختصر لیکن شدید بیماری کے ساتھ نشانزد تھے۔ ان کا انتقال 24 جولائی 2004 کو 84 سال کی عمر میں نئی دہلی بھارت کے راجیو گاندھی کینسر انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں ہوا تھا۔ ان کی موت نے ادب اور خاندان سے گہری سرشار زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جگن ناتھ آزاد کی میراث اردو شاعری اور ادب پر ان کے لازوال اثر کا ثبوت ہے۔ ان کی شراکتیں قارئین اور مصنفین کو یکساں طور پر متاثر کرتی رہتی ہیں، اور ان کی زندگی کا کام تقسیم ہند سے پہلے کے ہندوستان اور پاکستان کے ثقافتی اور ادبی ورثے کو جوڑنے کے لیے ایک پل کا کام کرتا ہے۔ آزاد کی اپنے ہنر سے لگن اور انسانی تجربے کے جوہر کو اپنے الفاظ کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ان کا اثر آنے والی نسلوں تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی جگن ناتھ آزاد کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔